آیا کہ ایگریکلچر مارکیٹنگ ہونی چاہیے، وہ بہتر طریقے سے ہونی چاہیے، اس میں بھی انشاءاللہ ہم ایک کوئی پازیٹیو چیز لائیں گے. تمینہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ جو ڈسکس ہوئی ہے ساری آپ کے سامنے ہوئی ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں مختصراً کیا تجاویز پیش کریں گی آپ؟ دیکھیں جی، میں تو یہ بات کہوں گی کہ ایگریکلچر، کیونکہ میں خود بھی ایگریکلچرسٹ ہوں، اور ہمارا جو پنجاب ہے یہ ایگریکلچر بیسڈ ایریا. بالکل جی، میاں شہباز شریف کی نمبر 1 ٹارگٹ یہ ہے کہ ایگریکلچرس کو فائدہ ہو. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی یقین مانے، میں خود بھی ویاڑی میں تھی، اور ہمارے جو ان سے فوڈ منسٹر اس وقت کامران صاحب تھے، وہ بھی خود آ کے بھی چکر لگا رہے تھے، سب چیک کر رہے تھے، اور میں نے خود بھی ہر جگہ خود بھی دیکھا کہ ذمہ دار کو بوریاں بھی ملے، اور ڈائریکٹلی ہم لوگ گندم بھی ان کی اٹھا رہے تھے جہاں پر بھی ان کا پرابلم تھا، اور ڈائریکٹ ان کو کیش بھی دے رہے تھے. سو یہی میاں شہباز شریف کی کوشش ہے کہ ذمہ دار اگر خوشحال ہوگا، 70% ہماری آبادی خوشحال ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا. اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ایز این ایگریکلچرسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی چیز میں انڈسٹری میں لگائیں تو آپ کو لگاتے 2-2.5 سال لگ جاتے. یہاں پر آپ کو 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال میں آپ کی فصل آپ کو ریٹرن دے دیتی. کماد ایک چیز ہے جو سال لگاتا ہے. وہ گندم آپ کو 6 مہینے میں دیتی ہے، آپ کے آلو آپ کو 3-4 مہینے میں دے دیتے ہیں، آپ کا میز آپ کو 3 مہینے میں ریٹرن دیتا ہے. سو میرا مطلب ہے کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں جو اتنی جلدی آپ کو ریٹرن دے جتنے جلدی ایگریکلچر دیتا ہے. تو ہم نے پنجاب میں اس چیز کو کانسنٹریٹ کرتے ہوئے، اور جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اپنے چیف منسٹر تک پہنچاؤں، اور ضرور پہنچاؤں. چلیں جی، بہت شکریہ. اور بڑی حوصلہ افزا آپ نے بات کی تمینہ صاحبہ کہ جو یہاں باتیں ہوئی ہیں وہ آپ نے اپنا فرض سمجھ کے وعدہ کیا ہے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب جناب میاں شہباز شریف صاحب تک پہنچائیں گی. اور مجھے امید ہے کہ نہ صرف میاں شہباز شریف صاحب تک بلکہ میاں نواز شریف صاحب تک بھی آپ وہ پہنچائیں گی. بہت شکریہ جی. آخر کے اندر میں صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ ایک چیز بتائیں کہ آپ کی نظر میں بالکل ایک مختصر کہ کیا حل ہے، اور کیا وہ اقدامات کیے جائیں جس سے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے. سب سے بڑا حل تو اس کا یہ کیا جائے جی کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز ہوں. ایک سال ریٹ اچھا دے کے اگلے سال ریٹ نیچے، ایک سال پروکیورمنٹ اچھی کر کے اگلے سال پروکیورمنٹ کے اوپر سے ہاتھ کھینچ نہ لیا جائے. جب آپ کسی چیز کا ریٹ اناؤنس کریں تو اور وعدہ کیا جائے، اگر لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر یہ ریٹ دیا گیا ہے تو میں اسی ریٹ پہ بیچ سکوں گا. دوسری چیز یہ کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ آپ کی ایگریکلچر پالیسیز ہونی چاہیے. اب ریجنل ہمیں اپنی جو ہے نا یہ علاقائی سوچ سے نکل کے یہ جو لوکل ہے، ہمیں دنیا کے تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن کیا جا رہی ہے. اوور آل ورلڈ وائڈ فوڈ سیکورٹی کا پرابلم آ رہا ہے، فوڈ شارٹیج کریٹ ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایشوز کیا ہیں کہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی آلو کو جب یہ زمین سے نکال کے مٹی سمیت جب لے جاتے ہیں وہاں پہ بوری بھر کے تو اس کا ریٹ اور لگتا ہے. اسی کے لیے چھوٹے چھوٹے اگر گاؤں کے لیول پہ کچھ 6-7-8 آلو کے گروور مل کے ایک چھوٹا سا واشنگ کا سسٹم بنا لیں، جو کہ کوئی مہنگا کام نہیں ہے، وہ ہزاروں میں کام ہے، لاکھوں کی بات نہیں ہو رہی، تو اسی آلو کا ریٹ، وہی آلو آپ کا ایکسپورٹ کوالٹی ہو جاتا ہے. اچانک مٹی صاف کرنے سے آلو ایکسپورٹ کوالٹی ہو جاتا ہے آپ کا، اس کا ریٹ آپ کو فرق ملتا ہے. اسی طرح جب آپ سبزیوں کی بات کرتے ہیں، ہمارا فوکس ہے 4 بڑی کراپس کے اوپر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. سبزیاں پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے پروڈیوس کرنے کا، لیکن پرابلم کیا ہے؟ سبزی ایکسپورٹ کرنے کا. لیکن پرابلم اس میں کیا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ٹریڈیشنل کراپس پہ کمفرٹیبل ہیں، ان کو اب عرصے سے کر رہے ہیں نا جی، تو ایک طریقہ سمجھ آ گیا ہے. ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی حکومت کا کام ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا، ہمارا بھی کام ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے بھائی نے کہا کہ آپ ہمارے سے دوائیاں بیچ کے پیسے تو لے جاتے ہیں، کو ہمیں ایجوکیٹ بھی کبھی کیا کریں. اگر ہم نہیں کر رہے تو میں معذرت خواہ ہوں، ہماری کوشش ہے کہ ضرور کیا جائے. انشاءاللہ آئندہ سے اور بہتر طریقے سے کریں گے. ایجوکیشن، نئی کراپس کی طرف توجہ، لوکل مارکیٹنگ اور ویلیو چین کی جو ڈیولپمنٹ ہے. ویلیو چین کیا ہوتی ہے جی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جب سبزی آتی ہے تو رول پڑ جاتا ہے، آڑتی یا مڈل مین جو ہے وہ خرید کے سٹور کر لیتا ہے. ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے سٹور کرنے کی. ایک بڑا اچھا اقدام ٹوانا صاحب نے بتایا تھا کہ جی سٹورز
جس طرح بانڈڈ ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں, بانڈڈ ویئر ہاؤسز بنائے جائیں جہاں پہ بینکس جو ہیں پراپر فیسلٹیز کے ساتھ, کول سٹوریج کے ساتھ, جہاں پہ بندہ آ کے اپنی فصل انسپیکشن کے بعد رکھوا سکے اور اس کو بینک سے فائنانس کروا سکے, تاکہ اس کو اگلی فصل کی روٹیشن مل جائے اور اپنی ضرورت کے مطابق اپنے پروفٹ کے بعد اس کو بیچ سکے. یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بہت ساری ہیں, لیکن چونکہ آپ نے وقت صرف 1 منٹ کا دیا تھا تو 1 منٹ آپ کا پورا ہو گیا, اس لیے میں آگے نہیں کروں گا, انشاءاللہ پھر کسی بات کریں گے. جی ناظرین, جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا 29واں پروگرام تھا اور ہم نے اسے ایک کوشش کی کہ یادگار کے طور پر کیا جائے, اور پلان یہ کیا کہ اسے ایز اے گریٹ ڈیبیٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے. ہماری کاوش, ہماری کوششیں آپ پچھلے 3 ماہ سے دیکھ رہے ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے میں یقیناً ایک بات کہوں گا کہ یہاں بات ہوئی بہت زیادہ کہ ایکسپورٹ کیا جائے گندم اور دوسری جتنی ہے, تو ایک چیز یہاں بڑی قابل غور ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس خطے میں ہم رہتے ہیں, اس خطے کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمارے بالکل آس پڑوس کا ہی اگر ہم احاطہ کر لیں تو دنیا کی آدھی آبادی ہمارے آس پڑوس میں موجود ہے. یعنی اگر ہم سوئی بھی بنائیں اور وہ اتنی بہتر بنا لیں کہ وہ ہماری ایکسپورٹ کوالٹی کو پورا کر سکے اور لوگ وہ ہم سے خریدنا شروع کر دیں, تو دنیا کی آدھی آبادی قریب ہے. اگر امریکہ, یورپ, برطانیہ اور دوسری جگہ سے جو لوگ یہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو وہاں سے کرائے کی مد میں جو بہت سارا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کو قیمت دینی پڑتی ہے C&F, یعنی اس ملک کی پورٹ پہ پہنچنے کے بعد, وہ ہماری بچت آ جائے گی. آپ اگر تھوڑا سا خیال کریں کہ اگر ہم بائی ٹرک اپنی جو اجناس ہیں وہ اگر چائنا بھیجیں تو ہمارا خرچہ کس قدر کم آئے گا اس کے مقابلے میں کہ جو ایک فصل یا اجناس جو ہے یورپ سے یا امریکہ سے آتی ہے. اسی طرح اگر ایران ہے, انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے, یہ تمام چیزیں ہمیں انسینٹیو قدرت کی طرف سے حاصل ہیں. صرف کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہم کسان کو آگے ہی دیں, ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کریں اور اجناس کی اتنی پیداوار ہم حاصل کر لیں جو ہماری طلب سے زیادہ اور ہم اسے ایکسپورٹ کر سکیں. ہماری کاوشیں یہ آپ کو کیسی لگیں؟ ہمارا زراعت کو بہتری کی طرف لے جانے کا مقصد جو ہے اس حوالے سے جو ہم نے کوششیں کی, اس پہ ضرور رائے دیجیے گا. اور رائے دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, tnk@sonidharti.tv. میزبان ذوالفقار شاہ کو اجازت دیے. اللہ حافظ.